حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، ذہنی آزمائش نہیں ہوگا تو بتا دیا، یہی ضرور نہیں کہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہوں، رسوا کرنے کے لیے نہیں۔ بہر کا میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے گناہ پر دے گا؟ ہاں نہیں، اور بھی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ پہ عذاب دے گا نا، وہ گناہ معلوم ہے کون سا ہے؟ جیسے ایسا تو گناہ یہ بھی ہے، چغل خوری بھی ہے، ایسا تو گناہ یہ بھی پیاز بھی ہے، ایسا تو گناہ سٹا بھی ہے، لیکن پیارے اسلام بھائی ایک گناہ ایسا ہے جیسے کہ میاں بیوی میں جو ہوتا ہے، اور اس کو پیارے اسلام بھائیوں کچھ ایسے نالائق اور جاہل ہیں کہ اپنی بیوی کی باتیں یار دوستوں میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرا، ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ ویسا کرا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ عذاب دے گا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی بات ہنس ہنس کر اپنے یار دوستوں میں بتاتے ہیں، حالانکہ جو بھی ہوا پرسنل معاملہ ہوتا ہے، اس کو پبلک میں شیئر نہیں کرنا چاہیے، یار دوستوں میں نہیں بتانا چاہیے۔ تو پیارے اسلام بھائی، جو بھی ایسا گناہ کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو گناہ کو ہرگز نہ کریں، ورنہ پیارے اسلام بھائیو ہمارا ٹھکانہ جنت کی بجائے جہنم ہوگا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، حق بات ہے، لیکن پیارے اسلام بھائیوں اب یہ بتائیے ہمیں کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، بتائیے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں سوال نکل کے آتا ہے کہ جنت جو بولتے ہیں وہ ایک میدان ہے، جنت ایک میدان ہے، اب اس میدان میں ہمیں اپنا محل تیار کیسے کرنا ہے؟ اچھے کام کر کے، عبادت کر کے، عبادت سے ہی تو بنانا ہے جنت میں گھر، اور برے کام کر کے تو پھر جہنم میں تو ٹھکانہ ہے ہی۔ تو اس لیے پیارے اسلام بھائیو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جنت جیسی دولت نواز دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا تو پیارے اسلام اس کو تو بیڑا غرض ہے، کیونکہ جہنم کی آگ کی چنگاری ایک اگر دنیا میں چھوڑ دی جائے نا تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ، ایک چنگاری کا یہ عالم ہے، تو سوچو پیارے اسلام اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ جب بے نمازی پیارے اسلام بھائیو زمین پر چلتا ہے نا تو زمین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بے شک بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور پیارے اسلام بھائیو حضرت غوث پاک بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف بے نمازی چل رہا ہو اور ایک طرف سنا ہوا کتا چل رہا ہو سائیڈ میں، الگ الگ سائیڈوں میں، تو بے نمازی والی جو سائیڈ ہے نا اس سے ہرگز نہ جائیں، بلکہ اس سائیڈ سے چلے جائیں پیارے اسلام بھائیوں جس سائیڈ پر کتا آ رہا سنا ہوا، یعنی بے نمازی کتے سے بھی غیر گزرا ہے، تو نمازوں کی پابندیاں شروع کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سب رہے گی، آخرت بھی۔ السلام علیکم۔